کل میں نے رشتے والی کو بلوایا ہے مکمل کے لیے، بس اب میں اس کی شادی کروانا چاہتی ہوں۔ اچھا ہے وقت سے بیٹی گھر کی ہو جائے۔ ماہم رات آئینے کے سامنے بلیک نائٹ ڈریس پہنے، اب ہاتھوں پر موئسچرائزر لگائے ایک نیا انکشاف کرتے بولی تھیں، سکندر تو ایک لمحے کو ساخت ہو گئے تھے۔ بیگم صاحبہ، کیوں آپ اس قدر ہتھیلی پر سرسوں جما رہی ہیں؟ یہاں آؤ ذرا۔ ہلکی سی خوشگواری لیے اب وہ اپنا ہاتھ بڑھائے بولے تو ماہم نے سنجیدگی سے ان کا ہاتھ تھامے بالکل روبرو بیٹھ چکی تھیں، وہ بھی اپنی کتاب سائیڈ پر دھرے اب پورے انہماک سے متوجہ تھے۔ خیر سے 23 سال کی ہو گئی ہے مکمل، جانتے ہیں نا میری شادی 19 میں ہو گئی تھی، بس اب میں مزید دیر نہیں کر سکتی۔ ماہم کے چہرے کی اداسی انہیں بھی فکر مند سا کر چکی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ مسکرا دیے تھے۔ تمہاری بات بالکل صحیح ہے، مگر دراصل میں مکمل کے لیے کچھ سوچ رہا ہوں۔ دعا کرو کہ اللہ کوئی وسیلہ بنا دے۔ ابھی تم کل رشتے والی کو منع کر دو۔ سکندر بھی کسی گہری سوچ میں غرق ہوتے بولے تھے، جبکہ ماہم ضرور تجسس اور حیرانگی لیے ان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ مت کہیے گا کہ آپ بھی اپنی صاحبزادی کی طرح ارتضیٰ کے منتظر ہیں۔ ارتضیٰ نے آنا ہوتا تو اب تک آ چکا ہوتا، خواہ کی آس میں بندھے اب تو مدت ہو چلی ہے۔ میں ایسے کسی پاگل پن کے نہ حق میں ہوں، نہ ایسا کرنے دوں گی۔ ماہم تو بنا سنے ہی بس اپنا فیصلہ سنائے چہرے پر سختی لا چکی تھی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے ماہم، مجھے مکمل کے لیے عبید ملک پسند آیا ہے۔ اب سوچ رہا ہوں کہ بیٹی کا باپ ہو کر کیسے یہ خواہش ان تک پہنچاؤں۔ اپنی مکمل کے لیے میں نے ہمیشہ عبید جیسا ہمسفر ہی سوچا تھا۔ تم بس دعا کرو کہ کسی طرح یہ رشتہ ہو جائے، اللہ ان کے دل میں یہ بات ڈال دیں۔ سکندر ابراہیم نے اپنی والہانہ خواہش کا اظہار کر ہی دیا تھا، جس پر ماہم کے چہرے پر بھی رشک زدہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ خود اس گریسفل سے عبید ملک سے کافی متاثر ہوئی تھیں۔ ایسا ہو جائے تو یہ بہترین ہے سکندر، بہت ہی پیارا بچہ ہے اور کتنا ڈیسنٹ ہے۔ اپنی پگلی مکمل کو ایسا ہی صابر شاکر دلہا ملنا چاہیے۔ کتنی خوش فہمی تھی کہ وہ بچہ صابر شاکر ہے۔ یہ تو وقت بتائے گا کہ عبید ملک کون سی بلا کا نام ہے۔ ماہم تو سکندر سے بھی زیادہ رضامند تھی، مگر مسئلہ وہیں کا وہیں تھا۔ وہ خود اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے سکتے تھے، بس اس لیے ذرا الجھن میں تھے۔ بالکل، اب ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، اللہ بہترین وسیلے بنانے والا ہے۔ سکندر ابراہیم بھی پر امید تھے۔ اس کے بعد تو ماہم بھی پل پل یہی دعا کرنے والی تھی، اور ممکن تھا کہ یہ دعا سن بھی لی جاتی۔ وٹ حیا اور میری شادی مہرین اور دلاور اب رات عبید کو بتا رہے تھے، جس پر اس کے چہرے پر بے انتہا سخت خفگی اور ناراضگی تھی، جو غضبناک طیش کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ مہرین تو عبید کا ایسا ہی تاثر امید کر رہی تھی، جبکہ دلاور کے لیے عبید کے چہرے کا غصہ نیا تھا۔ ہاں، ابھی کچھ دیر پہلے جواد بھائی نے فیصلہ سنایا ہے، تم اس قدر شوق کیوں ہو؟ دلاور اس کا کندھا پکڑے بولے تھے، وہ ابھی تک ہر معاملے سے لا علم تھے، اور عبید نے ایک تلخ نظر مہرین پر ڈالی اور دلاور پر۔ ایسا ناممکن ہے، وہ کیسے بنا مجھ سے پوچھے بغیر فیصلہ سنا سکتے ہیں؟ یہ حق میں نے صرف آپ دونوں کو دے رکھا ہے، میں حیا سے شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ فار گاڈ سیک، شی از لائک مائی سسٹر، آپ دونوں پہلی فرصت میں انہیں منع کر دیں۔ عبید کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ ہر چیز تہس نہس کر دیتا، اور عبید کی ایسی غسیل بات سن کر دلاور کے چہرے پر اندھیرا پھیلا تھا، اور وہ صوفے کا سہارا لیے بیٹھ گئے تھے۔ چہرے پر افسردگی سی اوت آئی تھی۔ مجھے اسی بات کا ڈر تھا۔ وہ دونوں ہی دلاور کے چہرے پر پریشانی دیکھ سکتے تھے۔ مہرین تو جانتی تھی، مگر اب عبید کو ان کے چہرے کی یہ الجھن ذرا گوارا نہیں تھی۔ ڈر؟ کس بات کا ڈر ہے آپ کو ڈیڈ؟ آخر کیوں آپ تایا جان کے آگے دبے ہوئے ہیں؟ کیوں آپ نے یہ بات سنتے ہی انکار نہیں کیا؟ آج آپ کو مجھے بتانا ہوگا کہ آخر ان کے پاس ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کے پاس نہیں۔ عبید بھی چہرے پر جھنجھلاہٹ لیے بے قراری اور بے چینی سے ان کے ساتھ ہی بیٹھ چکا تھا، جبکہ مہرین بھی اب اداس سی سامنے صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ بڑے ہیں، اب میں کیسے انکار کروں؟ کیا سوچیں گے وہ؟ عبید، تم ایک بار نظر ثانی تو کر کے دیکھو۔ حیا بھلے بولڈ ہے، تھوڑی موڈی ہے، پر خاندان کی بچی ہے، ممکن ہے شادی کے بعد وہ سنبھل جائے گی۔ دلاور کی بات پر عبید کو باقاعدہ غضبناک جرجری آئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے تھے دلاور؟ دماغ تو اس کا پہلے ہی گم چکا تھا۔ ڈیڈ، آپ اس ایک ذرا
سے انکار سے یوں ہلکان ہو رہے ہیں۔ ایسا ہے تو میں خود بات کر لوں گا تایا جان سے، لیکن ایک بات آپ سن لیں کہ اگر حیا اس دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوئی تب بھی وہ عبید ملک کو ناقابل قبول ہے۔ عبید نے غصے پر بھرپور ضبط کیے ایک نظر مہرین کو دیکھا اور پھر دلاور کو کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا، تم مت کرنا کوئی بات، ہم کر لیں گے۔ دیکھو عبید، وہ بڑے ہیں اور بڑوں سے بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تم بے فکر رہو، تمہاری مرضی کے بنا کچھ نہیں ہوگا۔ جاؤ سو جاؤ جا کے۔ مہرین خود اس کا غصے سے دہکتا چہرہ تھامنے بولی تو وہ خفگی سے سر میں ہاتھ پھیرے شکایتی نظر سے دیکھتا کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ مہرین اب دلاور کے ساتھ آ کر ان کا ہاتھ پکڑے روبرو بیٹھی تھیں۔ کوئی تو وجہ تھی کہ دلاور کے چہرے پر بے حد تاریکی تھی۔ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں دلاور؟ ایک انکار ہی تو کرنا ہے۔ مہرین کی ہلکان سی آواز پر وہ انہیں سر اٹھائے بہت الجھن میں دیکھ رہے تھے۔ ڈرتا ہوں کہ اس انکار سے ماضی کی دبی چنگاریوں کو ہوا نہ مل جائے، ایسا ہوا تو سب تباہ ہو جائے گا۔ تم جانتی ہو نا، عبید کی زندگی آج بھی خطرے میں ہے۔ اس پراسرار ذکر پر دونوں کے چہرے پر خطرناک تکلیف سی ابھری تھی۔ وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے، وہ وعدہ کر چکے ہیں۔ آپ خودآرا اس قدر ہلکان مت ہوں، عبید کی مرضی اہم ہے۔ دلاور مہرین نے ان کے چہرے پر ہاتھ دھرے افسردگی سے تسلی تو دے دی تھی، مگر اب کی بار دونوں چہروں پر ہی کوئی پراسرار سی خاموش رقم تھی۔ مہرین ان سے زیادہ افسردہ ہو چکی تھیں۔ آپی، جب ارتضیٰ آپ کو مل جائیں گے تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گی؟ وہ دونوں ہی ایک ہی تکیے پر سر رکھے چھت کو دیکھ رہی تھیں۔ روحی ہلکے گلابی رنگ کے بہت پیارے سوٹ میں تھی۔ لیٹے ہونے کی وجہ سے اس کے لمبے سیاہ بال تکیے پر پھیلے تھے، جبکہ مکمل اورنج شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر پہنے اپنی گول گھمائی گئی بالوں کی لٹ اپنے ہاتھ میں پکڑے بڑے ہی گرک انداز میں پوچھتے بولی تھی، سب سے پہلے تو اللہ کے حضور سجدہ شکر کروں گی، اس کے بعد اپنی قسمت پر رشک کروں گی۔ روحی یکدم اداس سی ہوئی تو مکمل اپنی بازو روحی کے گلے میں ڈالے اس کی طرف رخ کیے مڑی۔ وہ اپنا ہاتھ روحی کے چہرے پر بہت محبت سے دھرے مسکرائی تھی، اور پھر آپ ان کو پھینٹی بھی لگائیے گا کہ اتنے سال کہاں پہ رہے ہو، گندے بچے نہ ہوں تو۔ ہلکی سی معصوم شکل لیے وہ منہ پھیلائے بولی تو وہ روحی بھی اداس سا مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، ضرور لگاؤں گی۔ روحی بھی محبت لیے راضی ہوئی تھیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ بہت پیاری ہیں، جب ارتضیٰ کو پتہ چلے گا کہ ان کی مما ایک سنڈریلا ہیں تو وہ بہت خوش ہوں گے۔ مکمل کی اس بات پر روحی بھی اس تعریف کو یاد کرتی کہیں کھو سی گئی تھیں۔ تو کیر اس کو سنڈریلا ہی کہتے تھے۔ یکدم آنکھوں کے گوشے نم ہوئے تھے۔ اب کہاں ہوں سنڈریلا، کبھی ہوا کرتی تھی۔ میرا حسن و دل فریبی تو کیر کے ساتھ چلی گئی تھی۔ رہا سہا روپ ارتضیٰ کی اس قدر طویل جدائی کی نظر ہو گیا ہے۔ آئی ریئلی مس بوتھ آف تھیم۔ روحی کی آنکھوں کی نمی پر مکمل بھی شدید پریشان سی اسے روتا دیکھ کر اٹھ بیٹھی تھی۔ روحی بھی تکیہ درست کیے سیدھی ہوئی تو مکمل نے اپنے ہاتھوں سے اس چہرے کے آنسو اپنے انگلیوں کے پوروں سے ہٹائے اور ایک زوردار ہگ کیا۔ وہ روحی کو نہ چاہتے ہوئے بھی اداس کر گئی تھی۔ تو کیر پھوپھا کے جانے کا غم تو سب کو ہے، شاید آپ کا اور ان کا اتنا ہی ساتھ تھا آپی، لیکن یقین کریں کہ ارتضیٰ ضرور آئیں گے، ہم سب کی دعائیں ایک نہ ایک دن ضرور رنگ لائیں گی۔ مکمل کا بس چلتا تو اپنی اس جان سے پیاری روحی کی ہر تکلیف مٹا دیتی، مگر وہ بے بس تھی۔ روحی بھی خود کو کمپوز کیے مسکرائے سر ہلا رہی تھی، کمزور نہ پڑنے کی پوری کوشش جاری تھی۔ انشاءاللہ وہ مجھے اب مل جائے، بس تھک گئی ہے یہ سنڈریلا بھی۔ روحی کے لفظ صرف اداسی لیے تھے، وہ مکمل اب اسے یوں اداس نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ مل جائیں گے؟ اچھا مجھے ان کے بارے میں بتائیں، جب وہ 3 سال کے ہوا کرتے تھے تو کیسے تھے؟ مجھے پھر سے سننا ہے۔ اب تو مکمل اور وہ دونوں مسکرائی تھیں، کیونکہ یہ وہ باتیں تھیں جو نہ روحی سناتے تھکتی تھی نہ مکمل سنتے۔ اب تو تمہیں زبانی یاد ہو جانی چاہیے لڑکی۔ روحی بھی شرارت سے اداس سا ہنسی تو وہ بھی شرارت سے لیے مسکرائی تھیں۔ ہاں ہاں، نہیں نا، آپ جب سناتی ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ ہائے، مکمل کے پیارے پیارے سپنے بھی کمال تھے۔ بہت پیارا سا اینگری ینگ مین تھا وہ۔ اس کی آنکھیں مجھے آج بھی ازبر ہیں، تصویروں میں اس کی وہ چمک نہیں دکھائی دیتی جو اصل میں تھی۔ وہ اب یقیناً ایک طلسمی ساحر ہوگا۔ اپنی آنکھوں سے سامنے والے کو ہلا دینے
والا یہ اتفاق تھا یا پھر کچھ اور؟ کے مکمل کو عبید ملک کا چہرہ یاد آیا، روحی کی آواز کی تو وہ بھی چونکی، اپنے آپ پر اسے شدید حیرت سی ہوئی۔ اس وقت عبید ملک کا یاد آنا اسے شدید جھٹکا لگائے حیران و پریشان کر چکا تھا۔ آج سے پہلے تک اس کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اپنے دماغی فتور کو ملامت کرتی وہ سخت خوف زدہ ہو کر دوبارہ روحی کی طرف متوجہ ہوئی اور سارا دھیان روحی پر لگایا۔ وہ ہنستا تھا تو ہر سمت اجالا ہو جاتا تھا۔ اس کی ہنسی عام ہنسی نہیں تھی، وہ لاکھوں میں ایک ہوتی ہے۔ پھر سے مکمل کی آنکھوں کے گرد عبید کا سنجیدہ چہرہ ابھرا۔ اب تو اسے باقاعدہ جرجری آئی تھی۔ یا اللہ، یہ میں کیا اول فول سوچ رہی ہوں؟ وہ ٹیلا تو ہنستا ہی نہیں، اور آئی ایم شور کہ اپنی شکل جیسا سڑا ہی ہنستا ہوگا۔ مکمل یہ سوچ کر اپنی بے قابو فضول سوچوں کو باندھ کر پھر سے روحی کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ خود پر اسے رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ اس کے اوپر والے ہونٹ کے تھوڑا اوپر تل تھا اور بازو پر کندھے کے قریب ایک جامنی سا نشان۔ اب تو پہلی بات پر پھر سے مکمل نے عبید کا چہرہ سوچا۔ اس کے منہ پر تو ہلکی سی شیو تھی، تل ہوتا بھی تو مونچھ کی جگہ چھپا ہوا ہوگا۔ ایک بار پھر خود کو زبردست سا کوسے وہ اپنا سر جھٹک چکی تھی۔ یہ وہ کس کو کس سے ملا رہی تھی، سوچ کر ہی اسے کرنٹ لگا۔ دل تو بے چینی اور بے قراری سے دھڑک گیا تھا۔ مکمل، تیرا دماغ چل گیا ہے کیا؟ اب تو خود پر اسے سخت غصہ آ رہا تھا۔ روحی تو اپنے ہی خیالوں میں کھوئی اسے بتا رہی تھی، اور وہ بہت معصوم اور شریف سا بچہ تھا، بالکل نہیں روتا تھا، نہ اپنی سنڈریلا مما کو تنگ کرتا تھا۔ آج ایک دنیا اس کی فین ہوگی اور وہ ناقابل شکست ہوگا۔ وہ اس دنیا کا ایک فاتح ہوگا۔ روحی کی اب کی بات پر مکمل نے برے طریقے سے خود کو اس ٹیلے کے متعلق سوچنے سے روک رکھا تھا۔ انشاءاللہ ایک بات تو آپ بھول ہی گئیں بتانا، یہی کہ وہ جہاں ہوگا مکمل سکندر کا ہوگا۔ اب کی بار روحی اسے دیکھتے مسکرائیں، جو ابھی تک اسی آس میں بندھی تھی۔ اسے بہت دکھ ہوا کہ وہ مکمل کو اصلاح حاصل انتظار میں باندھ کر بہت برا کر گئی ہیں۔ یکدم روحی کے چہرے پر افسردگی پھیلی اور وہ مکمل کو خود سے لپٹا چکی تھیں۔ یہ آج عبید ملک کا اس قدر زوردار جائزہ کچھ خیریت کی علامت نہ تھا۔ اللہ خیر کرے۔ عبید انکار کرنے کے بعد بھی ریلیکس نہیں تھا۔ یہ ایسی بات تھی جو اس کے اندر اضطراب اور جھنجھلاہٹ بھر چکی تھی۔ اسے اب جلد از جلد ارسل کا انتظار تھا۔ رات وہ کافی دیر جاگتا رہا تھا، مگر 1 کے قریب جا کر اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ صبح سنڈے تھا، لہٰذا اسے کسی نے اٹھایا بھی نہیں تھا۔ موسم سرما اب مکمل طور پر رخصت ہونے کی تیاریوں میں تھا، مگر ابھی بھی راتیں ٹھنڈک لیے تھیں۔ بلینکٹ سینے تک اوڑھے وہ تکیے پر سر دبائے گہری نیند میں تھا، جب سعد اپنی گردن دروازے سے نکالے اندر جھانکتے ہوئے شرارت سے شریر انداز میں سوئے بھیا جانی کو دیکھ کر ہنسا۔ لو جی، ان کو دیکھو کتنے مزے سے سو رہے ہیں۔ سعد تو باقاعدہ دل تھامے اندر آ چکا تھا۔ پردے گرے ہونے کی وجہ سے کمرے میں سورج کی روشنی آنے میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ بھائی، آپ سوتے ہی رہنا، باہر آپ کے خلاف بہت بڑی سازش ہو رہی ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی سعد نے کھڑکی کے پردے ہٹا دیے۔ بیچارہ سامنے چمکتے سورج کی ہلکی نم سی تپش لیے آتی کرنوں سے خاصا بدمزہ ہوا تھا۔ نازک مزاج جو ٹھہرے مدھم سی آنکھیں کھول کر عبید نے سعد کو اچھی خاصی گزیل نظر سے گھورا، جو اب دانت نکالے عبید کے سر پر آ چکا تھا۔ انہیں نہ ایک ہی جھٹکے سے وہ عبید کا بلینکٹ چھینتے بولا تھا، اور اب تو اس نے نہایت پٹنے والا کام کر دیا تھا۔ ٹانگ پر ہی جاتی اگر وہ موٹا چالاکو پوری ہوشیاری سے عبید کے حملے کی گرفت سے بچ نہ نکلتا۔ عبید فوراً سے شیر کی طرح حملہ کیے اس سے بلینکٹ چھینے پھر سے لیٹ چکا تھا اور آنکھیں بھی موند لی تھیں۔ اس پر سعد کو شرارت بوجھ رہی تھی۔ ارسل اور سعد میں شرارت کے ایک جیسے جراثیم پائے جاتے تھے۔ بھائی جان تو سن لیں، وہ اب مصنوعی سنجیدگی اور معصومیت لیے ایک بار پھر اس کا بلینکٹ چھینے بولا تھا، اور اب تو عبید آنکھیں کھولے اسے غصے سے کچا چبانے والا لگ رہا تھا۔ کیا تکلیف ہے سعد کے بچے؟ میں اٹھ گیا تو بتا رہا ہوں، میرے ہاتھ سے تم نہیں بچو گے۔ عبید تو شعلہ بنے منہ تک کمبل تانے آخری وارننگ دیے بڑبڑایا تھا، اور سعد صاحب اتنی جلدی کیسے جان چھوڑ دیتے؟ ازل کے 2 ہی ڈیڑھ دنیا میں سدارے تھے، ایک ارسل منصور، دوسرا یہ چھوٹا پیک بڑا پٹاخہ سعد ملک۔ بھائی، آپ کے فائدے کی بات ہے، قسم سے سن لیں۔ عبید کی طاقتور گرفت سے
बेचारा लाख खींचने के बावजूद नाकाम हुए मासूमियत लिए साथ ही आ बैठा था और अगले ही लम्हे वो उबैद मलिक की गिरफ्त में था, बिल्कुल वैसे कि वो जिल्लात तो इसको दबोचने की ताक में बैठा था। अब बता, कोई और नहीं मिला तुझे तंग करने के लिए? उबैद के दबोचने की देर थी कि साद का कहका फूटा था और उबैद की गुदगुदी पर अब वो मोटू बेहाल हो चुका था, पर दोनों तरफ खुशगवार सी मुस्कुराहट ज़रूर आई थी। मेरे वहशी हीरो भैया जानी, रुक तो जाएं। बाहर आपके खिलाफ महाज जंग का आगाज़ हो रहा है। लापरवाही से उबैद फिर से इसे छोड़े लेट चुका था और अब की बार इसने तकिया सर पर दबा लिया था। साथ भी अब उठकर दोनों हाथ बांधे मुंह फुलाए मजीद गोलगप्पा लग रहा था। भाई साहब तो इसकी बात को सीरियस ही नहीं ले रहे थे। निकल यहाँ से वरना अब तेरी खैर नहीं। साथ मत चाट सुबह सुबह दिमाग, आगे कम है दिमाग चाटने वाले। दबे तकिए के नीचे से ही वार्निंग में लिपटी आवाज़ उभरी थी। ठीक है, मत सुने। बाहर आपकी और हया आपी की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मेन्यू डिसाइड हो रहा है, मटन बिरयानी और मलाई बोटी के अलावा। इससे पहले के साथ मजीद बोलता वही सर पर रखा तकिया इसके मुंह पर पड़ा था, जैसे इस गोलू ने कमाल खूबसूरती से कैच किया था। खुद उबैद बिजली की स्पीड से उठ बैठा था, चेहरे पर पत्थर सी सख्ती लिए होंक ज़दा सा। अब वो दांत निकालते साद को देख रहा था। उबैद के बाल यकदम दिख रहे थे, जिसे देखकर साद साहिब की बत्तीसी कुछ मजीद फैली। हो गई तुम्हारी बकबक खत्म, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उबैद ने ये कहकर शायद खुद को मुतमईन किया था, जबकि साथ भी अब हंसी रोके उबैद के उठे बाल बिठाए करीब होते संजीदा हुआ। जी मैं भी यही चाहता हूँ, तभी आपको जासूसी करने पहुँच गया था। भाई वो आपसे बहुत अलग है और सच्ची पूछें तो मुझे वो आपके लिए ज़रा पसंद नहीं। इस बात पर तो साथ भी उदास सा था, जबकि उबैद के चेहरे पर अब सख्ती और तनाव गुस्सा सा बना था। कंबल हटाए वो उजलत में उठ चुका था। थैंक यू जासूस, मैं आज ही ये मामला सेटल कर दूंगा। जाओ तुम अब। हल्की सी साद के चेहरे पर थपकी दिए वो किसी सोच में था, जबकि साद के चेहरे पर भी अब इत्मीनान था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सुनिए, सोते में आप बहुत प्यारे लगते हैं। हाँ हाँ, लगता ही नहीं कि ये खड़ूस और सड़ा हुआ उबैद मलिक है, बल्कि मेरे चुनने से भैया जानी लगते हो। जाते जाते भी साद की शरारती रग फड़की थी और वो इस धने अकड़ू बंदे को भी मुस्कुराने पर मजबूर करते हुए बाहर निकला था। मगर उबैद मलिक के चेहरे पर ज़रूर अब की बार फैसला कुन तासुर उभरा था। आज या तो आर होना था या पार। रात को सभी खाने की मेज़ पर मौजूद थे और अहम बात यह थी कि आज उबैद भी उलझा और ख़तरनाक हद संजीदा चेहरा लिए बैठा था। दिलावर और महरीन तो उबैद की तरफ से फिक्रमंद थे कि कहीं वो कोई बेअदबी ना कर जाए, क्योंकि वो बहुत गुस्से में लग रहा था। कल रात उबैद के इनकार के बावजूद आज सारा दिन घर में शादी की बातें होती रही थीं। दिन को जवाब शिकार पर निकल गए थे, तभी उबैद अभी तक इनसे बात नहीं कर पाया था। सब ही हल्की फुल्की संजीदगी लिए खाना खा रहे थे। अरे वाह उबैद, बरखुरदार, आज तो तुम भी खाने पर मौजूद हो। अच्छा लगा ये तब्दीली देखकर। जवाद की नज़रें तो इन तीनों के उलझे चेहरे अच्छे से देख चुकी थी। खामोशी तोड़ने को वो खुद ही पहल कर चुके थे। हया और साद आज खाने की मेज़ पर मौजूद नहीं थे। साद अपने दोस्तों के साथ वोटिंग पर गया था, जबकि हया शादी की खबर से इतनी पुरजोश थी कि दिन को शॉपिंग के बाद अब आते ही सो गई थी। ये तब्दीली नहीं है, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। उबैद का पत्थर जैसा तासुर अब एक लम्हे को सबको मुतवज्जा कर चुका था। मैमूना और हमजा भी अब इसी की तरफ देख रहे थे, जो शायद अपना फैसला सुनाने आया था। ठीक है, करो बात। जवाद ने एक नज़र दिलावर के रंग ओढ़े चेहरे पर नज़र डाले अब उबैद को देखे कहा था, जो बेहद बेचैन सी रूह लग रहा था। लेकिन इससे पहले ये जान लो कि इस घर का बड़ा होने के नाते तुम सब मेरे फैसलों के पाबंद हो। जवाद का ये लहजा अब उबैद को ज़रा नहीं भाया था। अपने चेहरे की नागवारी वो बहुत महारत से जब्त किए सीधा हुआ, दोनों हाथ सामने धरे। अब वो जवाद की नज़रों में फोकस था। मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अपने और अपने वालिदैन के फैसले का पाबंद हूँ। उबैद बज़ाहिर बहुत नरमी लिए बोला था, मगर सबके चेहरे ज़रूर तने दिखाई दिए, खासकर जवाद और मैमूना का। बाकी हमजा, महरीन और दिलावर का सेम सख्त तासुर था। तो क्या हम वालिदैन की फ़हरिस्त से खारिज हैं? ये कैसी दिल जलाने वाली बात की तुमने। तुम्हारी शादी अब हो जानी चाहिए, इसमें ऐसी कोई बुराई नहीं कि तुम यूं आकर भरम दिखा रहे हो। जवाद ने
بھی اپنے لہجے کی تلخی کو ہر ممکنہ کوشش کیے چھپائے ہوئے نرمی برتی تھی۔ میں کوئی برم نہیں دکھا رہا تایا جان، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے فی الوقت شادی نہیں کرنی۔ عبید خود سختی سے بحث کیے حتمی انداز لیے بولا تھا۔ جواد کا چہرہ اب حیرانگی لیے تن چکا تھا۔ کیوں نہیں کرنی؟ اور ویسے بھی ہم کون سا ابھی فوراً کرنے والے ہیں؟ تم لے لو وقت، فی الحال بس منگنی کی ہلکی سی رسم بھی کافی ہے۔ جواد تو گویا سب طے کیے بیٹھے تھے اور اب عبید سے اپنا غصہ کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا، مگر وہ دلاور اور مہرین کے چہروں کی ہوائیاں اڑی دیکھ کر خود کو قابو کرنے کے لیے مجبور تھا اور کافی حد تک قابو کیے بیٹھا تھا۔ نہ منگنی نہ شادی۔ بڑے تحمل سے وہ مزید بولا تھا، مگر عبید بیٹا، شادی تو تمہیں ایک نہ ایک دن کرنی ہی ہے نا، تو پھر انکار کیوں؟ اب کی بار میمونہ بھی اداسی لیے خفا سا ہوئی۔ اگر مجھے شادی کرنی بھی ہوئی تو میں اپنی مرضی سے کروں گا، کسی کو بھی میرے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بار بار مجھے انکار کرنا اچھا نہیں لگے گا، اس لیے پلیز آپ سب اس ٹاپک کو کلوز کر دیں۔ سوری اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو۔ اپنی بات مکمل کرتا وہ سب کی ہونک زدہ شکلیں دیکھتا ہوا اٹھ کر جا چکا تھا اور جواد نے اپنے چہرے پر لایا غصہ بمشکل ایک بار پھر ضبط کیا، اور یہ شاید آخری بار تھا۔ ایک خونخوار نظر وہ اب دلاور کو دیکھ رہے تھے۔ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا اسے بھائی، دلاور نے کہنے کی جسارت کی تو جواد نے طیش زدہ ہو کر ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ سمجھانے کی نہیں، اس کے دماغ کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسی خود سری آج تک کسی نے میرے سامنے دکھانے کی جرات نہیں کی۔ تم دونوں یہ بات اس بگڑے نواب زادے کے دماغ میں ڈال دو کہ اس کی شادی ہوگی تو صرف حیا سے، انڈرسٹینڈ؟ اور آج جواد کا اصل خوفناک روپ سامنے آتے آتے بچا تھا۔ بہت سختی اور ناگواری سے وہ اسپون پلیٹ میں بری طرح پھینکتے ہوئے اٹھ گئے تھے، جبکہ حمزہ بھی ان کے پیچھے گیا تھا۔ میمونہ بھی ایک خفا نظر دونوں پر ڈالتی اٹھ کر چلی گئیں، جبکہ مہرین نے ایک نظر ہلکان سے دلاور پر ڈالی۔ یہ لڑکا سب تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ دلاور نے بے حد مایوسی اور بے چینی سے اپنا ہی سر تھام لیا تھا اور آنے والے انجام نے دونوں کے چہروں کو بے حال کر دیا تھا۔ میں آ جاؤں؟ بڑی مشکل سے وہ خود کو قابو کیے ہوئے ٹہل رہا تھا۔ دل اس کا ہر شے توڑنے کو چاہ رہا تھا، مگر دلاور کی آواز پر جیسے وہ خود کو کمپوز کرتا مڑا۔ صبح آج وہ بنا ناشتے کے ہی آفس آ گیا تھا اور رات تو وہ اس قدر غصے میں کمرے میں گیا تھا کہ دلاور نے پھر اسے اس وقت چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ ویسے بھی اس نے رات خود کو لوک رکھا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ اپنے غصے میں کوئی بڑا نقصان نہ کر دے، اور تبھی پھر دلاور اور مہرین نے بھی اسے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ جی ڈیڈ آئیے۔ ہلکی سی تلخی چہرے پر سجائے دلاور بھی اپنی کوٹ کا بٹن کھولے سامنے سنجیدہ بے تاثر چہرہ لیے دراز ہوئے تھے۔ عبید بھی بے دلی سے ٹیبل پر پڑا لیپ ٹاپ ہٹائے ان کو دیکھ رہا تھا، جو خفا لگ رہے تھے۔ جانتا ہوں آپ مجھ سے خفا ہیں، کل آپ کے بھائی کی بے ادبی جو کر دی کل، لیکن آپ جانتے ہیں کہ مجھے سخت چڑ ہے ان کی اس عادت سے۔ اگر انہیں فیصلے لینے کا اس قدر شوق ہے تو اپنے بچوں تک محدود رہیں۔ اس حیا نامی بلا کو میرے سر تھوپنے چلے ہیں۔ میں نے آپ کا اور مما کا لحاظ کیا ہے ابھی بھی، ورنہ آپ جانتے ہیں میرا غصہ۔ رات سے ضبط کی ہوئی تلخی وہ اب چھپا نہیں پایا تھا۔ دلاور بھی شدید اداس ہوئے۔ عبید یہ شادی کرو پلیز۔ دیکھو تمہارا ایک جذباتی انکار ہم دونوں بھائیوں کے بیچ دوری ڈال دے گا۔ مجھے شرمندہ مت کرو میرے شیر۔ دلاور کا بجھا چہرہ اب اسے مزید تیش دلا چکا تھا۔ کیسی دوری ڈیڈ؟ کیا بھائیوں کے رشتہ بس اس ایک بات پر اٹکا ہوا ہے؟ کہاں گئی وہ مضبوطی جس پر آپ کو ساری عمر مان رہا ہے؟ ایسے کھوکھلے برم کس کام کے پھر؟ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور پھر بتا رہا ہوں کہ میں یہ شادی کسی قیمت پر نہیں کروں گا۔ عبید کی آنکھوں میں بے خوفی اور باغی پن دلاور کو بھی بہت پختہ لگا تھا۔ وہ اٹھ کر رخ پھیرے مڑا تو وہ بھی اٹھ کر اس کے قریب گئے۔ تم شادی نہیں کرنا چاہتے یا حیا سے نہیں کرنا چاہتے؟ اپنے پیچھے دلاور کی ابھرتی آواز نے عبید کو ساخت کیا۔ وہ بے قراری سے مڑا تھا۔ جی میں حیا سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ خدا کے لیے ڈیڈ اپنے اس بھائی کے لیے مجھ پر یہ ظلم کرنے کا سوچیے گا بھی مت۔ آپ کو جواد تایا جان سے دبنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو وہ باقاعدہ دلاور کے کندھے تھامے مان لیے بولا تھا، اور وہ تو اب شدید تجسس میں غرق تھے۔ عبید کی آنکھوں کی تھکن وہ بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، کیا وجہ بتاؤں انہیں تمہارے انکار کی؟ دیکھو عبید، بنا کسی ٹھوس وجہ کے میں ان کو انکار نہیں کر سکتا ہوں۔ کیا تم کسی اور کو پسند کرتے ہو؟ سچ بولو۔ عبید نے سن
ہوتے ہوئے نظریں چرانی چاہی تھیں، مگر دلاور کی نظریں ایسا کرنے میں اسے ناکام بنا رہی تھیں۔ وقت آ گیا تھا کہ وہ اپنا دل کھول دیتا۔ جی، میں اپنے لیے اپنا ہمسفر چن چکا ہوں ڈیڈ، اور میں اسی سے شادی کروں گا۔ میرا خیال ہے یہ وجہ اب کافی ہوگی۔ اپنے چہرے کے رنگ چھپائے وہ اب دلاور کے چہرے پر پہلا اطمینان دیکھ کر الجھا تاثر لیے تھا۔ کیا واقعی؟ کون ہے وہ؟ بتاؤ مجھے۔ دلاور کی تو ہر الجھن لمحے بھر کو مٹ سی گئی تھی۔ ڈیڈ، بتا دوں گا، پہلے آپ اس معاملے سے میری جان چھڑوائیں۔ عبید ابھی تک سخت خوف میں مبتلا تھا، اور اب دلاور اچھے خاصے ریلیکس تھے۔ ٹھیک ہے، ڈونٹ وری، میں رات ہی بائی سے بات کر لوں گا، لیکن اب تمہیں جلد ہی ہمیں اس مہاجبین کا بتانا ہوگا تاکہ ہم تمہارا صحرا سجا سکیں۔ ہمیشہ خوش رہو۔ ایک جوشیلے انداز میں وہ عبید کو خود سے بینچے مسکرا کر اس کا چہرہ تھپکائے باہر نکلے تھے، اور ایک بار پھر عبید رخ پھیرے اپنی انگلیاں بالوں میں پھنسا چکا تھا۔ اس نے ڈیڈ کو کہہ تو دیا تھا، مگر اس کا دل بہت بے چین تھا، دھڑکن بھی اتھل پتھل ہو کر نڈال ہو رہی تھی۔ واہ عبید ملک، کیا خوب دیوانے کی خواب پورا کرنے چلا ہے تو۔ ہوا میں تیر چلانے سے وہ نشانے پر خود ہی نہیں جا لگے گا، فقط اپنا کہہ دینے سے وہ تیری نہیں ہو جائے گی۔ ایک بے بس سا ہاتھ وہ ٹیبل پر مارے اپنے آپ پر دل خراش سا ہنسا تھا۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے، اور چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں، اور ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔